بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ قواعد الصرف حصہ اول، فعل ماضی کا بیان۔ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی شکی، ماضی تمنائی، ماضی استمراری۔ ان میں سے پہلی یعنی ماضی مطلق کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو فرماتے ہیں ماضی مطلق کی تعریف۔ ماضی مطلق کیا ہے؟ وہ فعل جس میں قریب اور بعید کا اعتبار کیے بغیر مطلق گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ جیسے ضربا، اس نے مارا۔ اب اس نے مارا تو ماضی میں ہے، لیکن ابھی جلدی میں مارا ہے، یعنی ماضی میں ابھی جلدی میں مارا ہے، یا بہت دن پہلے مارا ہے، ماضی قریب میں مارا ہے، ماضی بعید میں مارا ہے، یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے۔ تو اگر مارا تو ماضی میں ہو لیکن یہ پتہ نہ چل پائے کہ ابھی جلدی میں مارا ہے یا دور دراز زمانے میں مارا ہے ماضی میں، تو اس کو ماضی مطلق کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بتاتے ہیں ماضی مطلق بناتے کیسے، معروف بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں مطلق ماضی معروف بنانے کا طریقہ کیا ہے، وہ یہ ہے ثلاثی مجرد کے مصدر کے فا اور لام کلمہ کو فتح دیں گے، یعنی ثلاثی مجرد کے مصدر کے فا اور لام کلمہ کو کیا دیں گے؟ فتح دیں گے، اور عین کلمہ پر کبھی فتحہ، کبھی کسرہ اور کبھی ضمہ آئے گا۔ اس اعتبار سے یعنی کبھی فتح، کبھی کسرہ، کبھی ضمہ آئے گا، تو یہ 3 وزن بن جاتے ہیں، وہ آگے بتائیں گے۔ جیسے دربن سے ضربہ ہو گیا، سمعن سے سمعہ ہو گیا، کرامتن سے کرما ہو گیا۔ تو دربن سے آپ دیکھیے ضربہ بنایا، فا کلمہ دعاد ہے اور با کلمہ لام کلمہ با ہے، دونوں پر فتح ہے، لیکن جو عین کلمہ پر ہے، عین کلمہ جو ہے اس پر کبھی فتح آ رہا ہے، اور سمعہ میں دیکھیں کبھی کسرہ آ رہا ہے، اور کرما میں دیکھیں کبھی ضمہ آ رہا ہے۔ تو ثلاثی مجرد کے آپ پڑھیں گے آگے 6 اوزان ہیں، اور یہ کون کون سے وزن ہیں وہ آپ سب کے سب آگے پڑھیں گے۔ بس ابھی یہ سمجھ لیجئے ثلاثی مجرد جو ہوتے ہیں، اگر اس سے ہم بنا رہے ہیں ماضی مطلق معروف، تو فا کلمہ اور لام کلمہ کو کیا دیں گے؟ فتح دیں گے، اور عین کلمہ پر کبھی فتحہ، کبھی کسرہ اور کبھی ضمہ دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے یعنی کبھی فتح، کبھی کسرہ، کبھی ضمہ دیں تو ماضی معروف کے اوزان 3 بن جاتے ہیں، یعنی 3 وزن ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 فاعلہ ہو جائے گا، نمبر 2 فاعلہ ہو جائے گا، نمبر 3 فاعولہ ہو جائے گا۔ اب صیغوں کی پہچان، جو فعل ابھی بتائے تھے ماضی کے، تو اس ماضی کے 14 صیغے ہوتے ہیں، فعل کے 14 صیغے ہوتے ہیں۔ اب وہ کون کون سے ہیں؟ 3 مذکر غائب کے ہوں گے، 3 مؤنث غائب کے ہوں گے، 3 مذکر حاضر کے ہوں گے، 3 مؤنث حاضر کے ہوں گے، اور 2 متکلم کے ہوں گے۔ ان تمام صیغوں کو ملا کر پڑھنے کو گردان کہتے ہیں، یعنی مذکر غائب، مؤنث غائب، مذکر حاضر، مؤنث حاضر اور متکلم کے جو 2 صیغے ہیں، ان تمام کو ایک دم ساتھ میں پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ گردان کہتے ہیں۔ اب وہ گردان بتا بھی رہے ہیں، ماضی مطلق مثبت معروف کی گردان، تو پہلے 3 مذکر غائب کے صیغوں کے ذریعے گردان کریں گے، جیسے فاعلہ، فاعلا، فاعلو، یہ 3 مذکر غائب کی گردان ہوئی، یعنی 3 مذکر غائب کے صیغے ذکر ہوئے۔ آگے ہے فاعلت، فاعلتا، فاعلنا، یہ 3 مؤنث غائب کے صیغے ذکر ہوئے۔ آگے ہے 3 مذکر حاضر کے فاعلتا، فاعلتما، فاعلتم، اور آگے ہے 3 مؤنث حاضر کے فاعلتی، فاعلتما، فاعلتنا، 2 متکلم کے فاعلتو، فاعلنا۔ تو اس اعتبار سے یہ 14 صیغے ملا کر کے پڑھنے کو گردان کہتے ہیں۔ ہر ایک کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ فاعلہ کیا اس ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر غائب ہوگا۔ فاعلہ کیا ان 2 مردوں نے، یہ صیغہ تثنیہ مذکر غائب ہوگا۔ فاعلو کیا ان سب مردوں نے، یہ صیغہ جمع مذکر غائب ہوگا۔ 3 مؤنث غائب کے صیغے میں سے ہر ایک کی پہچان، فاعلت کیا اس ایک مرد عورت نے، یہ صیغہ واحد مؤنث غائب ہوگا۔ فاعلتا کیا ان 2 عورتوں نے، یہ صیغہ تثنیہ مؤنث غائب ہوگا۔ فاعلنا کیا ان سب عورتوں نے، یہ صیغہ جمع مؤنث غائب ہوگا۔ 3 مذکر حاضر کے صیغے، فعلتا کیا تو ایک مرد نے، یہ صیغہ واحد مذکر حاضر ہوگا۔ فعلتما کیا تم 2 مردوں نے، یہ صیغہ تثنیہ مذکر حاضر ہوگا۔ فعلتم کیا تم سب مردوں نے، یہ صیغہ جمع مذکر حاضر ہے۔ 3 مؤنث حاضر کے صیغے، جیسے فعلتی کیا تو ایک عورت نے، یہ صیغہ واحد مؤنث حاضر ہے۔ فعلتما کیا تم 2 عورتوں نے، یہ صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر ہے۔ فعلتنا کیا تم سب عورتوں نے، یہ صیغہ جمع مؤنث حاضر ہے۔ فعلتو ابھی 2 متکلم کے صیغے ہیں،
فعلتو کیا میں نے، یہ صیغہ واحد متکلم مذکر و مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے۔ فعلنا کیا ہم دو یا سب نے، یہ صیغہ تثنیہ اور جمع متکلم مذکر و مؤنث سب کے لیے آتا ہے۔ اب تمرین کو حل کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 1 ہے، سوال نمبر 1، درج ذیل مصادر سے فعل ماضی معروف کی گردان لکھیں۔ تو نیچے جو ہے کچھ گردان دی جا رہی ہیں، یعنی کچھ مصادر دیے جائیں گے، ان سے ہمیں فعل ماضی معروف کی گردان کرنا ہے۔ ماضی بفتح العین طلبن، یہ اس کا مطلب ہے طلب کرنا، اس کی گردان کرنا ہے ہمیں ماضی سے، یعنی جو ہے ماضی کی گردان کرنا ہے تو کریں گے طلبا طلبا طلبو، طلبت طلبتا طلبنا، طلبتا طلبتما طلبتم، طلبتی طلبتما طلبتنا، طلبتو طلبنا۔ تو ہم نے پورے کے پورے جو اوپر اپنے گردان پڑھی تھی 14 صیغے، ان 14 صیغوں کو اس گردان میں یعنی طلب المصدر سے سب کو پڑھ دیا ہے۔ آگے مصدر دیا جا رہا ہے شبعن، یہ کسر العین یعنی عین کی کسرے کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی پتہ چلا یہ سمع یسمعو سے ہوگا تو یعنی فاعلہ کے وزن پر آئے گا، فاعلہ سے بنائیں گے تو فاعلہ فاعلہ فاعلو، کیونکہ 3 وزن اوپر ذکر ہوئے تھے، ان 3 میں سے یہ دوسرا ہے۔ فاعلہ شبع شبع شبعو، شبعت شبعتا شبعنا، شبعتا شبعتما شبعتم، شبعتی شبعتما شبعتنا، شبعتو شبعنا۔ تو یہ ہم نے 14 کے 14 صیغے پورے پڑھ دیے، اس کا مطلب ہے پیٹ بھرنا۔ ماضی میں ضم العین، یہاں پر عین کے ضمے کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی یہ پتہ چلا یہ فعولا کے وزن پر ہے، یعنی کرما، تو پڑھنا ہے ہمیں کرما کرما کرمو، کرمت کرمتا کرمنا، کرمتی کرمتما کرمتنا، کرمتو کرمنا۔ تو یہ ہم نے 14 کے 14 صیغے الحمدللہ پڑھ دیے۔ آگے سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل افعال کا ترجمہ کرتے ہوئے نمونے کے مطابق وزن اور صیغے بیان کریں۔ تو ہمیں یہاں پر پہلے تو ترجمہ کیا ہوا ہی ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، نمونے میں لکھا ہے مثال کے طور پر فعالہ کے وزن پر ہے یہ، اسی طریقے سے ہمیں وزن لکھنا ہے، کہیں اگر جو ہے جمع نہ آ گیا تو ہمیں فعلنا لکھنا ہے، اور پھر یہ صیغہ کون سا بنے گا جو اوپر ہم نے بتائے تھے، صیغے گردان میں پڑے تھے، اسی اعتبار سے یہاں پر صیغے بیان کرنا ہے۔ جیسے شکرہ، یہ شکریہ ادا کرنا، یہ بربزن فاعلہ ہے، شکرہ بربزن فاعلہ، یہ صیغہ جو ہے واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف کا ہے، اس کا ترجمہ جو ہے اس نے شکریہ ادا کیا۔ آگے ہے جمعنا، اکٹھا کرنا، اور یہ بنے گا فعلنا کے وزن پر، اور یہ صیغہ جمع متکلم بنے گا، اس کا مطلب ہوگا ہم نے اکٹھا کیا، ہم سب نے اکٹھا کیا۔ آگے ہے مکثتو، ٹھہرنا، اور یہ فعلتو کے وزن پر ہے، یہ صیغہ ہوگا صیغہ واحد متکلم، اس کا مطلب ہوگا میں ٹھہرا۔ قبلتم، قبول کرنا، یہ فعلتم کے وزن پر ہے، یہ صیغہ ہوگا صیغہ جمع مذکر حاضر، اور اس کا ترجمہ ہوگا تم نے قبول کیا۔ سوال نمبر 3 دے رہے ہیں، درج ذیل جملوں میں سے فعل ماضی معروف کا وزن اور صیغہ بیان کریں۔ یہاں پر فعل ماضی معروف کا وزن کون سا ہے یہ لکھنا ہے، اور پھر صیغہ کون سا بن رہا ہے اس کو بتانا ہے۔ جیسے المہندسانی صنع البنا، 2 انجینئرز نے عمارت بنائی، تو صنع یہ فاعلہ کے وزن پر ہے، پتہ چلا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تو پہلے لکھنا ہے صنع، یہاں لکھنا ہے پھر فاعلہ، یعنی صنع فاعلہ کے وزن پر ہے، اور یہ صیغہ تثنیہ مذکر غائب ہے۔ آگے سکنت طالب فی المدرستی، طالب علم نے مدرسے میں رہائش اختیار کی، تو یہ سکنہ جو ہے یہ فاعلہ کے وزن پر ہے۔ دوسری بات، یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ آگے حفیظ الدرسہ، لوگوں نے سبق یاد کیا یا انہوں نے سبق یاد کیا، تو حفظو یہ فاعلو کے وزن پر ہے، یہ صیغہ جمع مذکر غائب ہے۔ سوال نمبر 4، درج ذیل مصادر سے صیغے کے مطابق فعل لکھے۔ یہاں پر کچھ صیغے دیے جائیں گے، ان کے مطابق ہمیں فعل لکھنا ہے۔ جیسے ترکن مصدر ہے، یہاں پر بتایا گیا کہ فعل ماضی معروف صیغہ جمع مؤنث غائب بنانا ہے، تو بن جائے گا ترکنا بربزن فاعلنا، ترکنا لکھ دیں گے۔ عملہ فعل ماضی معروف ہے، فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم بنانا ہے، تو بن جائے گا عملتو۔ لبس مصدر سے فعل ماضی معروف صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر بنانا ہے،
تو بن جائے گا لبستا، یعنی لبسا لبسا لبسو لبس لبست لبستا، لبستا یہ صیغہ تثنیہ نہیں، لبستما آئے گا کیونکہ تثنیہ مؤنث حاضر کا پوچھ رہے ہیں، تو لبستما آ جائے گا، لبستما، ٹھیک ہے. جیسے لبسا لبسا لبسو لبست لبستا لبسا لبسا لبسو لبست لبستا لبسنا لبستا لبستما، لبستم لبستی لبستما، یعنی یہ تثنیہ مذکر مؤنث حاضر کا صیغہ لبستما بن جائے گا. سوال نمبر 5، درج ذیل ترجمے کے مطابق صیغہ اور فعل لکھیں. یہاں پر جو ہے کچھ مصدر دیے گئے ہیں اور اس کا ترجمہ دیا گیا ہے، اسی ترجمے کے مطابق ہمیں صیغہ لکھنا ہے، پھر وہ فعل کون سا ہے یہ لکھنا ہے. جیسے پیا ان سب عورتوں نے، تو یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ بن رہا ہے، جمع مؤنث غائب کا صیغہ بن رہا ہے، اور اس کا جو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے عربی میں وہ ہوگا شرون مصدر سے شربنا، شربنا جمع مؤنث غائب شربنا. آگے ہے خبر دی ہم نے، تو خبرن یہ خبر دی ہم نے جمع متکلم کا صیغہ بن جائے گا، یعنی یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. اور خبرنا یہ خبرنا الف کے ساتھ یہ جو ہے جمع متکلم کا فعل یعنی بن جائے گا. گرے وہ دو مرد، تو سقوط مصدر سے آیا ہے، اور گرے وہ دو مرد یہ صیغہ تثنیہ مذکر غائب کا ہے. صیغہ کیا ہے؟ تثنیہ مذکر غائب ہے، اور اس کا ٹرانسلیٹ کریں گے عربی میں، یعنی عربی میں گرے دو مرد کی عربی بنائیں گے سقطا، یعنی الف کے ساتھ سقطا سقطا، یہ تثنیہ مذکر غائب کا فعل بن جائے گا. تو الحمدللہ عز و جل آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق ضرور سمجھ میں آیا ہوگا. اگر سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.